إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل عزت احترام حاضرین مسجد، پردہ نشین ماں و بہنوں، موضوع خطبہ ہے زکوٰۃ. عام طور پر خطباء کرام رمضان کے موقع پر جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلات بتاتے ہیں. میں ہر چھوٹے بڑے مسائل کو احاطہ کرنا یہ تو اس مختصر وقت میں ناممکن ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں ہم مسلمانوں کا طرز عمل دور حاضر میں کیا ہے، اس میں اصلاحی پہلو کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں بہتری لانی چاہیے، انہی چند پہلوؤں پر آج کا یہ ہمارا خطبہ رہے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کے نیک توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی، زکوٰۃ ہم جیسے جانتے ہیں اسلام کے ان 5 بنیادوں میں سے ایک ہے جسے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جگہ جگہ اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت بتائی گئی. بہت ساری آیتوں میں قرآن کریم میں زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وارد ہوا ہے. میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پر 3 تلاوت کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری آیتیں بتایا ہیں. نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 72 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کے لیے بخاری کی یہ حدیث ہمیں کافی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ لڑوں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور محمد اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیں. یہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں: وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّکَاةَ. نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب تک یہ 4 کام نہ کر لیں لوگ، میں ان سے جنگ کروں گا. شہادتین کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اگر یہ نہ کرتے ہوں تو مجھے ان سے جنگ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت اور اس کی فرضیت معلوم ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی. جیسے کہ ہم تمام جانتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے پاس خلافت پہنچی، وہ ذمہ دار بنائے گئے، تو انہیں جن فتنوں کا سامنا کرنا تھا ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ زکوٰۃ کا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بہت سارے قبیلے کے لوگ جو ہے زکات ادا کرنے سے انکار کرنے لگے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عہد نبوی میں ایک چھوٹا سا اونٹ کا بچہ یا ایک اونٹ کی رسی بھی اگر کوئی دیتا ہو، میرے اس دور میں اگر اس سے بھی وہ رک جائے دینے سے تو میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے جنگ کروں گا. زکات کی اہمیت ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہوتی ہے. آج کے دور میں زکات کو لے کر کے جو چیز غلط فہمی ہوئی وہ زکات یہ فریضہ ہے، فرض ہے، اور بقیہ جو صدقات ہیں، عطیات ہیں یا آپ خیرات کریں، نفلی صدقات یہ اور ہیں. لیکن عملاً آج ہوا یہ اکثر مسلمان زکات میں اور عام صدقات میں فرق نہیں کرتے ہیں. اگر ہم جو بھی زکات ادا کرتے ہیں ان کے طریقہ کار کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے انہیں ذرا بھی جو ہے پتہ نہیں کہ میں زکات کون سا دے رہا ہوں اور جو ہے صدقات کون سا ہے. اس قدر انہوں نے زکات کو عام چیزوں کے لیے عام صدقات اور خیرات کے ساتھ ملا رکھا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں 170 پر 7 میں اللہ تعالیٰ نے عام صدقات کے بارے میں بھی ذکر فرمایا اور علیحدہ طور پر زکات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام صدقات الگ ہیں اور زکات الگ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. مال کی محبت دل میں رہنے کے باوجود بھی وہ مال بطور صدقہ، بطور خیرات رشتہ داروں کو ادا کرتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکین کو دیتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، غلام آزاد کرنے میں دیتا ہے. یہ اصل نیکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. عام صدقات اور وہ کیسے کیسے صرف وہ کہاں کہاں دیے جائیں یہ بتانے کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ پھر اللہ نے زکات کا علیحدہ طور پر ذکر کیا. اس سے صاف طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے زکات، اس کا طریقہ کار، اس کا سسٹم یہ بالکل ہی الگ ہے اور یہ جو نفلی صدقات ہیں یہ الگ ہی بات ہے. کچھ سرسری طور پر ہم دیکھیں تو یہ فرق ہم بتا سکتے ہیں. نفلی صدقات آپ جتنا چاہیں دو لو، اپنے پوری جائیداد کو بھی اگر آپ خیرات میں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. لیکن زکات کوئی بندہ یہ کہے کہ میں جو ہے میرے مال میں سے آدھا حصہ جو ہے میں زکات میں دیتا ہوں تو وہ زکات شمار نہیں ہوگا. اس کے لیے جو ہے متعین ہے آپ کے پاس سے 2.5% لیا جائے گا. کھیتی باڑیاں ہو تو اس کا عشر لیا جائے گا، یعنی 5% یا 10% لی جائے گا. آپ کے جانور ہیں تو اس کی گنتیاں الگ ہیں، اس کے حساب سے آپ کو الگ الگ لیا جائے گا. یہ فرق ہے زکات میں اور پھر صدقات میں. آپ جب چاہیں دے لو زکات، چاہے آپ پر آپ کے مال پر جو ہے سال گزرے نہ گزرے، لیکن زکات کے لیے ضروری ہے کہ ایک سال جو ہے اس پر گزر جائے. صدقے کے لیے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ کے پاس اتنا مال ہو تو آپ تبھی صدقہ دے سکتے ہیں، نہیں. جبکہ زکات کے لیے یہ متعین ہے آپ کے پاس نصاب کو مال پہنچا ہوا. چاندی کے اعتبار سے اگر آپ لے لیں تو 620 گرام کے قریب، یا پھر آپ سونے کے حساب سے لے لیں تو 80-85 گرام کے قریب اگر آپ کے پاس سونا جمع ہو جائے یا آپ کے اخراجات میں سے، آپ کے معمولات میں سے زائد ہو، پھر اس پر ایک سال گزر جائے، اس میں سے آپ کو 2.5% نکالنا پڑے گا. یہ زکات ہو. زکات دینے کے معاملے میں آگے تفصیلات آئے گی. آپ نفلی صدقات کسی کو بھی دے لیں، رشتہ دار کو دے لیں، یتیم کو دے لیں، بیواؤں کو دے لیں، لیکن زکات کے لیے زکات کس کو دیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے لسٹ جو ہے فہرست اللہ تعالیٰ نے دے دی. آگے آیت تفسیر سے آئے گی سورہ توبہ کے آیت نمبر 63 میں میں بتاؤں گا. تو یہ زکات اور نفلی صدقات کے جو ہے کچھ فرق ہے، یہ آج عام طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے غلط فہمیوں میں جو ہے لوگ مبتلا ہیں. ان میں سے ایک بڑی غلط فہمی کیا ہے، وہ
یہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں رشتہ داروں کا بہت بڑا حق ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش سے چمٹ کر کے کہے گی کہ جو مجھ کو جوڑے تو بھی اس کو جوڑے رکھنا، جو مجھ کو کاٹ دے تو بھی اس کو ویسے ہی برباد کر دے۔ رشتہ داری کا مقام، مرتبہ، ان کا جو اہتمام ہے یہ اپنی جگہ، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ بہتر ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ رشتہ داروں کو دیں؟ تو سیدھا سا جواب یہی کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ بہتر نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جو سمجھا جاتا ہے کہ دگنا ثواب ہوگا، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو پھر حدیث میں جو کہا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقن یا معاشر النساء ولو بحلیکن، تمہارے زیورات سے ہی کیوں نہ صحیح صدقہ کرو، تو تب عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں جاؤ جا کے پوچھ کر کے آؤ کہ تم بھی غریب آدمی ہو، کیوں نہ میں میری زکاة، میرا جو ہے جو صدقہ جو دینے کو کہا جا رہا ہے وہ میں تمہیں کو دے دوں۔ تو پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں یہ تو ان کے لیے بہتر ہے، وہ تو تمہارے لیے صدقہ بھی ہوگا اور وہ تمہارے لیے صلہ رحمی بھی ہوگی۔ علماء کرام اس کی شرح میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وَلَوْ بِحُلِيِّكُنَّ، اگرچہ کہ تمہارے اپنے ذاتی زیورات سے ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پاس جو زیورات ہیں اسی سے بھی تم چاہو تو صدقہ کرو۔ یہاں اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے یہ واجبی زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کہتے گرچہ کہ تمہارے زیورات سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ باقاعدہ اس کا نصاب ہے، اللہ کے نبی نے طویل طویل حدیثوں میں جو ہے مقرر کر کے بتایا زکوٰۃ کے لیے، واجب زکوٰۃ کے لیے۔ اگر یہ جو کہا گیا صدقہ جو ہے بہتر ہے تمہارے رشتہ داروں کے لیے، رشتہ داری بھی ادا کرنا ہو گیا، دگنا اجر ہو گیا، صدقہ بھی ہو گیا، یہ اگر زکوٰۃ ہوتا تو علماء اس حدیث میں لکھتے ہیں اس کی شرح میں وَلَوْ بِحُلِيِّكُنَّ کے الفاظ سے یہ واجبی زکوٰۃ نہیں، یہ نفلی صدقات میں شمار ہو۔ تو علماء کرام میں کئی محدثین اور ائمہ اور فقہا نے یہ جو ہے بیان فرمایا کہ وہ جو حدیث میں بات بتائی گئی یہ نفلی صدقات کے لیے ہے جو رشتہ داروں کو دیں گے، رہی واجبی صدقات اس کے لیے انہی 8 مصارف میں جو ہے وہ خرچ ہو گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ تو یہ بات تھی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ جو ہے نفلی صدقات سے کیسے الگ ہے، پھر اس سے پیدا ہونے والی غلط فہمی یہ بھی ہم نے سمجھ لیا، اس کو بھی ہم نے دور کر لیا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں آج کے دور میں جو بہت بڑی ہم مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی، یہ بات میں بتانے سے پہلے قریب کا ایک واقعہ بتاؤں۔ شولہ پور کے قریب ایک بستی ہے، ڈسٹرکٹ ہے بیڑ نامی ایک علاقہ، ایک ڈسٹرکٹ کا صوبہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا قریہ گیورائی نام کا ایک علاقہ، 4-5 اولاد کی ماں حالت روزہ میں، روزے دار ہے عورت، خودکشی کر لی۔ سبب کیا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ خودکشی کرنے والے بھائی کوئی اور ان کے غلط تعلقات ہو یا کوئی جائیداد کا معاملہ ہو، مال کا ہو، جی وہ نادانی میں خودکشی کرتے ہیں، لیکن ایک روزے دار عورت کو، مسلمان عورت کو خودکشی کرنے کا سبب کیا ہے؟ تفصیلات جب معلوم ہوئی تو پتہ یہ چلا بیچاری کے پاس اپنے گھر والوں کے لیے نہ سحری کا انتظام ہے نہ افطاری کا انتظام ہے، صوم وصال جو ہے چل رہا ہے، کب تک برداشت کرے؟ ابھی بعد رمضان حالت روزہ میں مہاراشٹر کے ایک صوبہ بیڑ میں ایک علاقہ جو ہے گیورائی میں ایک عورت نے خودکشی کر لی حالت روزہ۔ یہ ہے آج مسلمانوں کی غربت کا حالت۔ یہ تو دور کی بات، آپ ہمارے آس پاس کی گلیوں میں دیکھ سکتے ہیں، آج تو جو ہے خبریں بڑی آسانی سے ہم کو پہنچ جاتی ہیں، کہیں مائیں جو ہے گلی میں بیٹھی ہیں، ان کی جو ہے ان سے کوئی انٹرویو لے رہا ہے، اس ماں کو جو ہے گلی میں کسی نے چھوڑ دیا، غریبی ایسی ہے۔ یہ ایک حالت مسلمانوں کی، یہ حالت یہ ہے
اور ایک اور طرف جب ہم آئے تو صرف جو ہے شہر ممبئی میں سالانہ 1000 کروڑ روپے سے زائد جو ہے زکات کا پیسہ نکلتا ہے. ایک رپورٹ بتاتی ہے، آگے پیچھے کچھ ہو. اور پورے ہندوستان کا لے تو 4000 کروڑ زکات جو ہے سالانہ نکلتا ہے. تحقیق کرنے والے اس پر بتاتے ہیں یہ نفلی صدقات کو اگر ملا لیا جائے تو یہ تو 30-40 ہزار کروڑ تک جو ہے یہ بات پہنچتی ہے. بھلے سے ڈاٹا میں اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے 19-20 کا، لیکن ایک کثیر رقم، ایک بہت بڑی رقم جو ہے زکات میں نکالی جاتی ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں. بہت بڑا ایک اماؤنٹ، بہت کثیر رقم زکات میں نکالی جاتی ہے. لیکن مسلمان طبقہ ابھی بھی غریب کا غریب ہی ہے. بھیک مانگنے والے ابھی بھی گلیوں میں مسجدوں میں جو ہے بھیک مانگ ہی رہے ہیں. مدرسے کے جو ہے ابھی بھی محتاجی ویسی باقی ہے. سب کا سب ویسی ہے. لیکن زکات کدھر جا رہا ہے؟ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، سسٹم صحیح نہیں ہے. دور حاضر میں ہم مسلمانوں نے، مسلمان کی جمعیت اور جماعتوں نے، مسلمانوں کی تنظیموں نے، ان کے دانشوروں نے، ان کے ذمہ داروں نے جو کوتاہی کی وہ یہ اجتماعی نظام زکات سے غفلت برتنا. زکات جو ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی اپنے من مانی سے کوئی بھی دے یا نہ دے. کس کو پتا چلتا ہے کتنے مالدار ہیں؟ ہمیں معلوم ہے یا ہمارے ذمہ داروں کو، ہماری تنظیموں کو، ہماری جمعیتوں کو معلوم ہے کہ بھئی اس کا انکم کتنا ہے، اس میں سے اس کا زکات کتنا ہے، اس کا زکات کب سال اس کا مکمل ہوتا ہے، کیا اس نے زکات ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کوئی کسی کو پرسانے حال نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے ذمہ دار، جو تنظیموں کے ذمہ دار، جمعیت جماعتوں کے ذمہ دار، جن کے ہاتھ میں امت کی ذمہ داری ہے، امت کے عوام، مسلمان عوام جن کی بات کو لے کر کے چلتے ہیں، ایسے لوگوں پر یہ ذمہ داری آئے گی کہ وہ بیت الزکات کا قیام عمل میں لے آئیں، اجتماعی نظام زکات کو جو ہے عمل میں لے آئیں. کئی ایک بہانے جو ہے فرضی بہانے تراشے گئے اور پھر اجتماعی زکات سے جو ہے انہوں نے اس سے دستبرداری کر لی، اس کو جو ہے چھوڑ دیا. زکات علیحدہ دینے والا معاملہ نہیں ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، تم ان کے اپنے مالوں سے زکات حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زکات حاصل کرو. زکات جن کو ادا کرنا ہے ان میں سے والعاملین علیہا، زکات وصول کرنے والے. بھئی اگر زکات جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں سب اپنے اپنے اعتبار سے جیسے چاہے دینے کا معاملہ ہوتا تو زکات وصول کرنے والوں کا معاملہ ہی نہیں. زکات وصول کرنے والے کوئی مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا زکات کا جو پیسے ہوں گے وہ جن لوگوں کو دینا ہے ان میں سے کون ہے؟ والعاملین علیہا، زکات وصول کرنے والے بھی ہوں گے. زکات کوئی اپنے سے دے نہیں سکتا، زکات وصول کر کے مرکز میں جمع کریں. اس کا طریقہ کار کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک مسجد کو ہی مرکز بنا لیا جائے. مثلا ہماری یہ مسجد ہے، یہاں پہ بیت الزکات ہے، اس مسجد کے اندر میں جتنے محلہ بھلا بتائیے آج مسجد کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ کون سا کام نہیں کرتے. خاندانی گھریلو جھگڑے آئے تو مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جماعت میں آتا ہے. کسی کو بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے تو اس کی پڑھائی کے لیے، اس کے بقیہ اخراجات کے لیے معاملہ جماعت کے پاس آتا ہے. تمام چیزیں جماعت سے، کئی ایک معاملے جماعت کے ذریعے حل ہوتے ہیں تو یہ زکات بھی جو ہے جماعت کے ذریعے کیوں نہیں حل ہوگا؟ جتنے بھی مالدار ہوں گے جماعت کے ذمہ داروں کے پاس ایک لسٹ ہوگی. بھئی ہمارے محلے کے اندر، ہمارے سرکل میں پورے 12 جو ہے مالدار ہیں، ان کی اتنی پراپرٹی ہے، اس کے اعتبار سے ان کو اتنا زکات نکالنا پڑے گا اور ان کا یہ سال ابھی اس مہینے میں ختم ہو رہا ہے، اب ہم کو اس وقت میں جا کے ان سے زکات وصول کرنا ہے. ایک دوسری لسٹ ہوگی. اتنے ہمارے پاس غربا ہیں، اتنے غریب لوگ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ غریب یہ ہیں، تو وہ طریقے سے ہم کیا کریں؟ زکات وصول کریں اور غریبوں میں تقسیم کریں. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جیسے کہ حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی. مالداروں سے دیا جائے، غریبوں کو دیا جائے.
ایسے نہیں کہا گیا کہ مالدار غریب کو دے دے، نہیں، لیا جائے گا مالداروں سے، دیا جائے گا غریبوں کو، لینے کا دینے کا کام ذمہ دار کریں گے، بیت الزکات ادا کرے گا، لیکن اس معاملے کو سرے سے بھلا ہی نہیں۔ نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ وہی جیسے کہ میں نے ابھی واقعہ سنایا، وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، غربت ویسے کی باقی ہے، اور لوگوں کے اندر جو اسلام جو ہے مانگنے کو کراہت بتایا، بلا وجہ جو ہے آپ مانگ نہیں سکتے، بلا سبب مانگنے کو جو ہے حرام قرار دیا گیا، لیکن آج رمضان جیسے آ جائے بھیک مانگنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھے اچھے لوگ اپنی جو ہے حیا، اپنی شرم کو، اپنی عزت کو چھوڑ کر کے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ مانگنے والے بن گئے۔ کیوں؟ اجتماعی زکات کا نظام نہیں، سب الگ الگ دے رہا ہے، کسی کا زکات کم نکلتا ہے تو کسی کا زکات زیادہ نکلتا ہے، کوئی زکات دیتا ہی نہیں، تو اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو زکات سے پوری ہونی تھی اسے 10 جو ہے دہلیزوں میں بار بار بھٹکنا پڑتا ہے۔ جب وہ ایک مرتبہ 10 لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے مانگ لیتا ہے تو اس کی جو ہے اپنی جو عزت نفس تھی یہ دھیرے دھیرے اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتا۔ اگر وہی معاملہ بیت الزکات سے طے ہوتا، بڑی عزت سے وہ آتا، عزت سے جو ہے چھپے چھپے اس کو دے دیے، ذمہ داروں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ زکات سے پل رہا ہے، مالدار کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ غریبوں پر احسان جتلائے، بھائی فلاں ہے نا، دیکھو کیسی شان سے گاڑی چلا رہا ہے، دیکھو کیسی شان سے آ جا رہا ہے، میں نے اس کو زکات کے پیسے دیے، یہ موقع نہیں آتا اگر بیت الزکات ہوتا۔ نہ مالداروں کو احسان جتلانے کا موقع ملتا، نہ غریب اپنی عزت بیچتے۔ اجتماعی نظام زکات نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل آج ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو زکات کے جو اصلاحی پہلو میں سے ہے، سب سے بڑا معاملہ نظام زکات کو اجتماعی طور پر ہم ادا کریں، انفرادی کا معاملہ زکات میں نہیں ہے، کیسے بھی جو ہے امت کے ذمہ دار سر جوڑ کر کے بیٹھے اور اس معاملے کو حل کریں۔ اجتماعی زکات کے بعد جس پہلو پر ہمیں غور کرنا ہے، آج کل نت نئے جو ہے لوگ افکار، نت نئے فتنے جو ہے کھڑے کر دیتے ہیں دین میں، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اسلاف کے اتباع کے، کوئی بھی کچھ بھی جو ہے دین میں بولنے کا ایک دور جو ہے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے بعض لوگوں کو یہ فکر پیدا ہوا امت میں، خاص کر ہمارے اس علاقے میں، کہ بھئی ہر سال زکات دینا سے کوئی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ آپ اپنے مال میں زکات دے دو تو آپ کا مال پاک ہو گیا، جس مال کو پاک ہو گیا، جو مال پاک ہو گیا، تو پاک شدہ مال جو پہلے سے صاف ہے مال، اس کو دوبارہ آپ کیوں زکات دیں؟ ایسے خیال پیدا کیا گیا، یہ جو ہے غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسے یہ بات صحیح نہیں۔ بنیاد کہاں انہوں نے غلطی کی؟ زکات سے، زکات کا معنی پاک کرنے کا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن زکات سے سوال یہ ہے کہ مال پاک ہوتا ہے کہ مالدار پاک ہوتا ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان سے ان کے مال کو جو ہے بطور صدقہ آپ لے لو، جو ان کو پاک کرے گا، جو ان کا تزکیہ کرے گا، تطہرہم وتزکیہم۔ صاف بات ہے، لوگوں کو جو ہے، لوگوں کے دلوں میں جو مال کی محبت ہے، حرص ہے، بخیلی ہے، کنجوسی ہے، یہ سب جو اس کی دل کی بیماریاں ہیں، وہ انسان سے دور کریں گے زکات۔ اس کا اپنا حصہ جب وہ اپنی خوشی سے دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بذات خود وہ انسان پاک ہوگا، وہ مالدار پاک ہوگا، نہ کہ مال پاک ہوگا۔ اب جب اس بنیاد میں غلطی کر دی گئی تو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب مال ایک بار پاک ہوگا تو دوسری مرتبہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مال نہیں بلکہ مالدار پاک ہوتا ہے، اس لیے ہر سال ہمیں جو ہے زکات ادا کرنی ہے۔ آپ کے سامنے ایسے ہی ابو داؤد کی ایک حدیث، حدیث نمبر 1582، 1580 پر 2 حدیث نمبر، عبداللہ ابن معاویہ الغازلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اگر کوئی بندہ کر لے تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ثلاث من فعلهن فقد تام طعم الایمان، من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ
وآتى زکاة مالہ طیبۃ بہا نفسہ رافدۃ علیہ کل عام. بتایا گیا 3 کام، یعنی اللہ ایک کی عبادت کرے اور اس بات کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. اور تیسری چیز زکات اپنے دلی خوشی سے وہ ادا کرے. زکات کیسے ادا کرے؟ اپنی دلی خوشی سے ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ الفاظ یہ بھی بتایا گیا رافدۃ علیہ کل عام، ہر سال ادا کرے. صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 1582. ہر سال ادا کرے. صاف صاف حج کے معاملے میں ایک صحابی نے کہہ دیا کیا ہم کو ہر سال حج کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی جب غصے ہوئے، غصے سے انہوں نے جو ہے بتا دیا اگر میں بول دوں ہر سال فرض ہوگا تو پھر تم کو ہر سال کرنا پڑے گا اور تم کر نہیں پاؤ گے. حج کے لیے کر دیا گیا کہ بھائی زندگی میں ایک ہے، اللہ کے نبی نے تفصیل کر دی. زکات کے لیے بتا دیا گیا کہ کل عام، ہر سال ادا کرنا پڑے گا. صاف صاف ہے. قد تبین الرشد من الغی، بھلائی نیکی گمراہی سے، تاریکی سے صاف صاف ہو گئی. اب جس کسی کو چاہے مان لے، جس کسی کو چاہے انکار کر دے. تو یہ بھی ایک معاملہ تھا زکات کے سلسلے میں، اصلاحی پہلو جو ہمیں غور کرنے کی بات تھی. اب آئیے میں آخر میں 2 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر لوں گا کہ زکات ہم نے جو ہے اس کی اہمیت، اس کی فرضیت سمجھ لی. طریقہ کار میں کیا کیا ہونا چاہیے، اجتماعی نظام ہونا چاہیے، ہر سال دینا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم نے سمجھ لی. رشتہ داروں کی بھی بات آ گئی. اب زکات جو ہے کسے دیں؟ زکات تقسیم کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس اپنا حساب ہوتا ہے، جیسے تیسے غلط صحیح انہوں نے کیا بھائی آپ کا زکات کتنا ہے، اس مرتبہ میری زکات جو ہے 10,000 روپے. اب وہ غلط اگر حساب کیے ہیں تو بھی وہ 10,000 ہے، اگر وہ صحیح کیے ہیں تو بھی 10,000. کیوں؟ بیت الزکات نہیں ہے. اگر بیت الزکات ہوتا تو کس کا کتنی زکات رقم ہے بیت الزکات بتا. بھائی آج ہم اپنا بینک بیلنس، اپنا اکاؤنٹ کس کو نہیں بتاتے ہیں؟ ہر کسی کو جو ہے کہیں اپنے آپ کو صاف صاف ہونا چاہیے. کوئی بزنس بغیر صاف و شفاف کی کوئی کر سکتا ہے؟ آج کے ہماری اس سرکار میں کوئی ایک معمولی ٹرانزیکشن آپ کر نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کو 1 مہینے کا آپ کو جو ہے بینک ٹرانزیکشن 1 مہینے کے آپ لا کر کے ہمارے سامنے رکھیے بولتے ہیں، تبھی آپ چل کے بزنس کر سکتے ہیں. اب معاملہ اتنا ہے تو ہمارے مالداروں کو یہ کیا عیب ہو گیا کہ بیت الزکات میں لا کر کے اپنا پورا جو ہے تفصیلات بتا دیں کہ بھائی میری اتنی زکات ہے، یہ سب میرا اتنا معاملہ ہے، اتنا مال ہے، آپ بتائیے کہ کتنی زکات ہے. کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. چھوٹے چھوٹے یونٹ کی شکل میں اگر تقسیم کر لے، ایک محلہ کا ایک شہر پینامڈ ہے، اس کے اندر 55 مسجدیں ہیں، ایک ایک مسجد کے اعتبار سے اگر بناتے ہیں تو صحیح، 10 مسجدوں کا ملا کر ایک کرتے ہیں تو صحیح، جیسے مناسب ہو ویسے، لیکن اجتماعی طور پر. اب اجتماعی طور پر ہونے کے بعد کس کو دیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جمع کر کے کسی نے جو ہے گجرات سے، احمد آباد سے، کہیں اور سے بڑے بڑے کپڑوں کے تھان منگا لیے، بڑے جو ہے کپڑے چاہے ردی قسم کے ہو پرانے ہو منگا لیے، منگا کر کے سب کو ایسے ہی تقسیم کر دے بات دی. بس کس کو دیے، محتاج کون ہے، کیا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں. کسی نے کیا کیا، چاول کہیں آندھرا سے ادھر سے زکات کے پیسے سے منگا لیے، منگا کر کے سب میں چاول تقسیم کر دیے. اب ایک غریب کا گھر ہے، اس کے گھر کو جو ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے، پہلے کسی نے لا کے زکات کے نام سے چاول دیا، پھر کسی نے لا کے چاول دیا، پھر کسی نے لا کے راشن دیا، اس کے پاس چاول ہی ہے. گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، لیکن اس کی بچی کو پہنانے کے لیے کپڑے نہیں، اس کے بچوں کو پہننے کے لیے جوتے نہیں. غلط ہے. سب نے لا کر کے چاول ہی دے دیا یا سب نے لا کر کے کپڑا ہی دے دیا، لیکن پھر بھی وہ محتاج کا مسکین رہے گا. مسکین جو ہے کہا ہی جاتا ہے کس کو، بولتے ہیں کس کو، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے لیکن اس کے لیے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں. اس کے پاس کچھ ہوگا لیکن باقی کا نہیں ہوگا. یہ سب کب پتا چلے گا؟ اگر منمانی اگر کوئی زکات دیتا رہے تو مجھے کپڑے بانٹنا پسند ہے، میں کپڑے بانٹ رہا ہوں، لیکن غریب کو تو اس کا بھوکا ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے کیا کرے گا، ننگا ہے وہ پیٹ بھر کے باہر نکلے گا تھوڑی. تو معاملہ یہاں غلط فہمی ہوتی. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو کیسے خرچ کرنا چاہیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. زکات کا پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کے تعلق سے بتایا.
بہت مختصر میں آپ کے سامنے کہوں گا. پہلے تو سورہ توبہ نمبر 60 میں یہ آیت ہے انما الصدقات للفقراء، وہ والی مشہور آیت. سب سے پہلے آتا ہے نمبر فقراء، فقیر جو ایک دم بھی محتاج ہے، بہت فقیر ہیں، محتاج ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کے زکات کے مال پہنچنے چاہیے. نمبر 2 مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کو وہ کافی نہیں ہو رہا، اس کو وہ بس نہیں ہوتا ہے، اس کو اور تھوڑا اس کی ضرورتیں مکمل ہونے کے لیے اور چاہیے، اس کو مسکین کہتے ہیں. تو مسکینوں کو ہمارا جو ہے مال پہنچنا چاہیے، فقراء کو پہنچنا چاہیے. عاملین علیہا، زکات کا جو کام کریں گے، بیت الزکات میں جو لوگ کام کریں گے، زکات مالداروں سے لے کر کے آئیں گے، غریبوں تک پہنچائیں گے، اس کا حساب کتاب رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، سب چیزیں عاملین علیہا. ان لوگوں کو زکات ہی میں سے ان کے سیلری وغیرہ، ان کی تنخواہیں زکات کے پیسے میں ہی سے ہوں گے. ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ مالدار بھائی اپنا زکات بھی دے دے اور اوپر سے اس کا بھی انتظام وہی چلائے، ایسے نہیں. تو عاملین علیہا یہ تیسرے. چوتھے والمؤلفۃ قلوبہم، اس کے تعلق سے علماء کرام مفسرین کہتے ہیں ایسے لوگ جو دین سے قریب ہو رہے ہیں، اگر ان کو مالی کچھ امداد کر دی جائے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے، یا کم از کم اسلام دشمنی سے دور رہیں گے. کچھ ان کو پیسے دے دے جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ ان کا جو حسد ہے یا ان کی جو جلن ہے مسلمانوں کے خلاف یہ کچھ کم ہو جائے گی، یا ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو والمؤلفۃ قلوبہم، ان لوگوں کو ان کے دل رکھنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں اس کا دل رکھنے کے لیے، تو تقریباً وہی معنی ہے اس کا دل رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کو جو یا تو اسلام قبول کر سکتے ہیں یا اسلام کو نقصان پہنچانے سے باز آئیں گے، ایسے لوگوں کو زکات کا پیسہ دینا چاہیے. چوتھے نمبر پر وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا. ایسے غلام آزاد کرنے کے لیے، آج کے دور میں غلام وغیرہ کا دور نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں خاص کر ہمارے اس وطن میں کئی ایک معصوم نوجوان اچھے ڈاکٹر، کوئی سی اے، کوئی جو ہے آرکیٹیکچر، کوئی انجینئر، لیکن کہاں ہے؟ قید خانے میں پڑا ہے. ان کی پوری صلاحیتیں، ان سے جو مسلمانوں کو فائدہ ہونا تھا وہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے اچھے نوجوان، قابل صلاحیت والے نوجوان قید خانوں میں پڑے ہیں، ان کے لیے ضمانت کے پیسے نہیں، جھوٹے جو ہے مقدمات میں ان کو پھنسا دیا گیا. ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے، ضمانت کے لیے وفی الرقاب والا جو زکات کا پیسہ ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور علماء کرام اس تعلق سے بتاتے ہیں. والغارمین، قرض کا معاملہ، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یرضى عنہ، جب تک مومن اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جاتا، اس کا معاملہ محشر میں اس کا حساب کتاب اٹکا ہوا رہتا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اتنا بہت جو ہے کٹھن معاملہ ہے قرض کا. ابتدائی دور میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض، اگر کوئی قرض رہ کر کے انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کی نماز سے دور رہتے تھے. قرض جو ہے بڑا اتنا کٹھن معاملہ ہے، اسی لیے جو قرض میں دبے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان کے قرض سے دور کرنے کے لیے، ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے زکات کا پیسہ استعمال کرنا چاہیے. وفی سبیل اللہ، جو لوگ جہاد میں جائیں گے، خالص اللہ کے لیے جو ہے لڑیں گے، اللہ کا کلمہ بلند ہونے کے لیے لڑیں گے، قتال کریں گے، ان لوگوں کے لیے خرچ کرنا چاہیے. فی سبیل اللہ میں بھی مسلمانوں نے بہت کچھ کوتاہی کی. فی سبیل اللہ سے کہا کہ اس سے مراد ہر کوئی جو ہے فی سبیل اللہ ہے. اس سے پہلے جو 7 باتیں بتائی گئی، 6 باتیں بتائی گئی بھی فی سبیل اللہ ہے، لیکن علیحدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جب فی سبیل اللہ کہا تو یہ جہاد ہے، قتال ہے. جمہور ائمہ کرام، چاروں ائمہ کرام اور اکثر مفسرین اور اکثر فقہاء کرام فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے جہاد میں لڑنے والے ہی ہیں. لیکن فی سبیل اللہ کو جنرل معنی میں لے کر اللہ کے راہ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی جو ہے لوگ بتاتے ہیں، وہ بھی جو ہے غلط بات ہے. وہ معاملہ ایسا نہیں ہے. جہاد میں جو شریک ہوں گے انہی کو اس پر خرچ کرنا پڑے گا. اور 8واں جو مد ہے وہ وابن السبیل، مسافروں کے لیے. مسافر اپنی جگہ اپنی بستی میں مالدار بھلے سے رہے گا، لیکن حالت سفر
مسافر اور سفر ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من النار، یہ جہنم کے ٹکڑے سے کم نہیں، اس دور میں بھی آج میں بھی اتنی سہولیات کے بعد بھی آج بھی سفر مشکل کا مشکل۔ تو بہرحال اللہ کس کو کیسے آزمائے پتہ نہیں، اگر کوئی مسافر بندہ ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو اس کو زکوٰۃ سے ہم ادا کریں گے۔ یہ دیکھیے اتنی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتائی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو چاول پسند، کسی کو دال پسند، کسی کو راشن پسند، کسی کو دے دی، بیواؤں کو دے دی۔ کہیں آیا ذکر بیواؤں کا، یتیم کا؟ نہیں آیا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ فلاں بیوہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیوہ غریب ہو، شادی شدہ جب تھی شوہر کے ساتھ تھی تو وہ غریب ہو سکتی ہے، جب شوہر مر گیا تو وہ مالدار ہو جا سکتی ہے بیوہ، کیونکہ اس کو جو ہے 25% آ جائے گا معاملہ اس کی وراثت میں سے۔ جب تک باپ زندہ تھا ہو سکتا ہے یہ غریب ہو، یتیم ہو گیا تو باپ کا مال اس کو آ کر یہ مالدار ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر یتیم، جیسے ہم سمجھتے ہیں بھائی یتیم ہے، یتیم تو تصور آتا ہے کہ وہ غریب ہی ہوگا، نہیں، ہر یتیم غریب ہونا ضروری نہیں، ہر بیوہ غریب ہونا ضروری نہیں ہے۔ خدیجہ ایک سے 3 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی رضی اللہ عنہا۔ تو بہرحال ہمارے جو تصورات ذہن میں بنے ہوئے ہیں اس کو ہمیں بدلنا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق، اسلاف کے فہم کے مطابق ہم غور کریں، اسلامی تاریخ کو ذرا ٹٹولیں، کیسا نظام تھا، کیا طریقہ کار تھا، اس مطابق اگر ہم عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں وہ عزت اور سربلندی، وہ جو ہے بے نیازی کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، وہ بے نیازی مسلم امت کے لیے اللہ تعالیٰ واپس ادا کرے گا۔ مجھے اور 2 باتیں کہنے کی سزا کے تعلق سے، بہرحال آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جو کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے قیامت کے دن اس کو بطور سانپ بنا کر کے اسے وہ ڈسا جائے گا اور وہ سانپ کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت میں بتایا گیا کہ جو مال تم بچا کر کے رکھو گے وہ جہنم میں تپا کر کے اس کو پگھلا کر کے تمہیں تمہارے پیٹھوں پر، تمہارے کھانوں پر، تمہارے بازوؤں میں اس کو گرمایا جائے گا، اس سے تمہیں داغا جائے گا اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنائے، زکوٰۃ کو جو ہے صحیح سمجھ کر کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں امت مسلمہ میں غربت ہے، غریب ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہیں محتاج ہیں، مال کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قسم کے محتاجی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مالداروں کو صحیح فہم عطا کرے، ذمہ داروں کو اپنی صحیح طریقے سے ذمہ داری ادا کرنے کی، زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نیک توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملیک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا معهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون